بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے سب سے وفادار ساتھی اپنے گھوڑوں پر سوار تیز رفتاری کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ گھوڑے پہاڑیوں، وادیوں اور کچی آبادیوں کو عبور کرتے ہوئے منزل مقصود سے فاصلہ کم کر رہے تھے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا گھوڑا، جو کہ سب سپاہیوں سے آگے تھا، آپ کا گھوڑا ایک وادی کے اندر داخل ہوا۔ اس وادی کے ہر طرف سنسان بیابان جگہ تھی اور اس وادی کے درمیان میں ایک پرانا کھنڈر سا قلعہ موجود تھا، لیکن اس قلعے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس قلعے کو دوبارہ مرمت کیا گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کو آہستہ کیا اور اپنے ایک سپاہی سے پوچھا کہ یہ قلعہ تو موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، تو پھر اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے کس نے کام کروایا ہے اور اس قلعے میں کون رہتا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس سپاہی نے کہا، سلطان معظم، یہ قلعہ اب قلعہ نہیں ہے بلکہ ایک پاگل خانہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ سن کر سلطان حیران ہو گئے اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو سپاہی نے کہا، سلطان معظم، اصل میں یہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ آپ نے اس علاقے کا جو امیر ہے، جس کا نام امیر حسن ہے، اس نے اس قلعے کو دوبارہ مرمت کروا کے اس کو پاگل خانہ بنا دیا۔ سلطان معظم، اس امیر کے پاس بہت دفعہ شکایات گئیں کہ ہر کسی نہ کسی قبیلے کے اندر کوئی نہ کوئی پاگل موجود ہوتا ہے اور وہ باقی لوگوں کی زندگی پر بہت برا اثر ڈالتا ہے، لیکن لوگوں کے پاس ان کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے اور ان کی تربیت کے لیے ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے۔ اور جب امیر نے یہ شکایات بار بار سنی تو اس نے فوراً حکم دیا کہ اس قلعہ نما کھنڈر کو ایک پاگل خانہ بنا کر پورے علاقے کے اندر جتنے بھی پاگل لوگ ہیں اس کھنڈر کے اندر رکھا جائے گا اور ان کی تربیت اس کے اندر کی جائے گی۔ اس نے خاص قسم کے طبیبوں کو بلایا اور اس کے علاوہ اس پاگل خانے میں ہر مریض کو اعلیٰ علاج دیا جاتا ہے، اس کی مکمل دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ اب سے جب بھی کوئی پاگل نظر آتا ہے تو وہ اس کو پکڑ کر یہاں لے آتے ہیں، پھر اس کا علاج شروع ہو جاتا ہے۔ اور سلطان معظم، اس پاگل خانے کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں مرد خواتین جو کہ اصل میں پاگل تھے لیکن بہتر علاج ہونے کی وجہ سے بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اور اب اس قلعے کے بارے میں یہ معلومات ہیں کہ اس قلعے کے اندر تقریباً 50 خواتین ایسی رہتی ہیں جو کہ پاگل ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، پھر تو مجھے اس قلعے کا دورہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابھی ہم اس قلعے کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں نے وادی میں موجود ایک کنویں سے اپنے گھوڑوں کو پانی پلایا اور پھر اس قلعے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قلعے کے اندر داخل ہوئے تو قلعے کا نظام دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے۔ وہ کھنڈر قلعہ، جس میں رہنے کے لیے ایک لمحہ بھی ایک برس کے برابر لگتا ہے، وہ قلعہ اب کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ اس قلعے کے اندر ہر قسم کی سہولیات میسر تھیں۔ اعلیٰ اور تجربہ کار طبیب جو پاگل مریضوں کا علاج کرنے کے لیے ہر وقت موجود تھے۔ اس کے علاوہ ان مریضوں کو صاف اور شفاف پانی اور اس کے علاوہ ان کو اعلیٰ قسم کا کھانا دیا جا رہا تھا۔ سلطان بڑے حیران ہو گئے اور پوچھا کہ یہ تو میں نے سنا کہ یہ کھنڈر قلعہ اب امیر حسن نے مرمت کروایا، لیکن اس قلعے میں اتنے مریضوں کا علاج، ان کے کھانے پینے کا بندوبست، آخر اس کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے؟ تو اس سپاہی نے کہا، سلطان معظم، اس سب کا سارا خرچہ امیر حسن اٹھا رہا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ حیران ہو گئے کہ امیر حسن جیسا انسان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے وہ بھی فرض پورا کر دیا جو اس کے ذمہ نہیں تھا۔ اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ امیر حسن کے کاروبار کا آدھا نفع اس کام میں خرچ ہو رہا ہوگا، لہٰذا امیر حسن نے اتنا خرچہ کرنے کے باوجود بھی سرکار سے مدد نہ مانگی اور اپنے کندھوں پر وزن ڈال کر اتنے لوگوں کی دعائیں لے رہا ہے۔ تو سپاہی نے کہا، سلطان معظم، امیر حسن جیسا دیکھتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ رحم دل اور سخی انسان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سے امیر حسن امیر بنے
लोग इससे मोहब्बत करते हैं और अमीर हसन को रहमदिली के किस्से लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं। अमीर हसन एक रहमदिल अमीर है और आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ और इस इलाके के लोगों को अमीर हसन जैसा ही हुक्मरान चाहिए था। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े खुश हुए और उस किले में मौजूद एक मुलाजिम से पूछा, बताओ अमीर हसन इस किले में आते रहते हैं या फिर वो सब कुछ हुक्म के ज़रिए ही करवाते हैं? तो उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म वैसे तो अमीर हसन हर वक्त किसी न किसी मुहिम में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन अमीर हसन हर हफ्ते में एक दिन ज़रूर निकाल कर इन लावारिस और पागल मरीज़ों से मिलने के लिए ज़रूर आते हैं। हमें उनको देखकर डर लगता है, लेकिन अमीर हसन जैसे ही आते हैं इन मरीज़ों के साथ घुल मिल जाते हैं। उनको अपनी जान की भी परवाह नहीं होती कि ये पागल लोग उन पर हमला भी कर सकते हैं। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरान थे और कहा कि अब अमीर हसन कब आएगा? उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म अमीर हसन का काफ़िला रवाना हो चुका है और थोड़ी देर ही में वो तशरीफ़ लाने वाले हैं। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, यह कैसा इत्तेफाक है कि 1 साल बाद आज मेरी अमीर हसन से मुलाकात हो जाएगी। चंद ही लम्हे गुजरे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को खबर दी गई कि सुल्तान मुअज़्ज़म अमीर हसन का काफ़िला किले के करीब पहुंच चुका है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी नशीद से उठ खड़े हुए और सिपाहियों को कहा कि हमें अमीर हसन का इस्तकबाल करना चाहिए। तो सिपाही ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म आप सुल्तान हैं और आप उसका इस्तकबाल करेंगे? तो सुल्तान ने कहा, यहाँ कोई सुल्तान नहीं, यहाँ कोई अमीर हसन नहीं। जो काम अमीर हसन ने किया शायद वो मैं भी ना कर सका, लिहाजा इस काम की वजह से ही मैं इसे इतनी इज़्ज़त दे रहा हूँ। यह सुनकर सब सिपाही और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अमीर हसन का इस्तकबाल किया और जब अमीर हसन को खबर मिली कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बज़ाते खुद किले के अंदर मौजूद हैं और वो आपसे मिलने के मुंतज़िर हैं, तो वह बड़ा खुश हो गया और उसी वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको गले से लगाया और धपकी देते हुए कहा, ए हसन मुझे तुम पर फ़ख्र है। लोगों ने आपके बारे में बहुत कुछ कहा था कि आप अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तुमने सबको गलत साबित कर दिया। बहुत से मौरखीन लिखते हैं कि अमीर हसन बज़ाहिर एक नौजवान लड़का था और वह बहुत रसीला था। अक्सर औक़ात वो छोटी छोटी बातों पर उलझ पड़ता था और इस वजह से उसकी किसी के साथ नहीं बनती थी। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस इलाके को फ़तह किया तो उसका इख्तियार अमीर हसन को देने का फ़ैसला किया। तो उस वक्त दरबार में मौजूद सब वज़ीर और मुशीरों ने इसकी मुखालफत की और कहा, हुज़ूर आप एक ऐसे नौजवान के हाथ में इतने बड़े इलाके का इख्तियार देने जा रहे हैं जो हर बात पर उलझ पड़ता है और उसके अंदर दूर अंदेशी नहीं, उसके अंदर क़ुव्वत फ़ैसला नहीं। तो ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जो तुम अमीर हसन के अंदर नहीं देख रहे मैं वो अच्छी तरह देख रहा हूँ। अमीर हसन बिल्कुल रहमदिल और साफ दिल का मालिक है और इस इलाके के लोगों को जहालत से निकालने और इस इलाके को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए अमीर हसन जैसा नौजवान चाहिए। और इसी वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अमीर हसन को इस इलाके का अमीर मुकर्रर कर दिया था। जब अमीर हसन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से मिला तो सुल्तान ने कहा, ए हसन मैंने जब इस खंडर कला को देखा तो बड़ा हैरान हो गया कि जो कला देखने के काबिल ना था आपने इसको इतना खूबसूरत बना दिया। और हैरानी की बात तो यह है कि वो कला जिसको आपने महल नुमा बना दिया इसमें खुद रहने की बजाय तुम इन लावारिस लोगों को रखा हुआ है और तुम खुद एक छोटे से मकान में रहते हो। ये सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। तो उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म ये पहले ही पागल हैं, ये हालात के मारे हुए बेचारे लोग हैं। अगर इनको दोबारा भी ऐसी जगह रखा जाए जो उनके हालात से मुताबिकत ना रखता हो तो फिर ये कैसे ठीक होंगे। इनको इसलिए ये सब माहौल दिया गया ताकि ये जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपने बच्चों के पास वापस चले जाएं। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, बड़ी ही
गहरी बातें करते हो, तुम्हारी इतनी उम्र नहीं जितना तुम बड़ी बातें करते हो। ये सुनकर अमीर हसन मुस्कुराने लगा और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं आपको कला की सैर करवाता हूँ। अब अमीर हसन सुल्तान को कला के अंदर ले गया और सैर व तफरीह कराने लगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कले का दौरा कर रहे थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक ऐसे कमरे के पास से गुजरे जिसमें तकरीबन 50 ख़वातीन पागल औरत रहती थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह चलते चलते रुक गए तो अमीर ने पूछा, हजूर आप क्यों रुक गए? क्या कोई ख़ास चीज़ आपके सामने आ गई है? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये तुम दीवार पर नज़र उठा कर देखो। अमीर ने कहा, हजूर क्या लिखा हुआ है? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जो तहरीर दीवार पर लिखी गई है, क्या इस कले के अंदर किसी मुलाजिम ने लिखी? तो अमीर हसन ने उसी वक्त कले में मौजूद सब मुलाजिमों और सिपाहियों को बुलाकर पूछा। तो उन्होंने कहा, हुजूर हम इस पागल खाने के अंदर दाखिल भी नहीं होते, हम तो यहाँ पर कोई तहरीर क्यों लिखेंगे? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, क्या यह तहरीर जब कला फतह किया गया था तो क्या उस वक्त लिखी गई थी? तो उसने कहा, नहीं हजूर, इस कले को दोबारा तामीर किया गया है और मेरे ख्याल में अगर ऐसी कोई तहरीर लिखी भी गई होती तो अब उसका नजर आना मुमकिन नहीं। तो यह सुनकर सुल्तान ने कहा, फिर मामला क्या है? अगर यह तहरीर किसी सिपाही ने नहीं लिखी, यह तहरीर किसी मुलाजिम ने भी नहीं लिखी, तो इसका मकसद ये है कि इन ख़वातीन के अंदर एक ऐसी खातून ज़रूर है जो पागल नहीं बल्कि पागल होने का नाटक कर रही है। तो ये सुनकर अमीर हसन ने कहा, हजूर आपको कैसे पता चला? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस लिखी हुई तहरीर का तर्जमा करके बताया, क्योंकि वो तहरीर एक बड़ी अजीब ज़बान में लिखी गई थी जिसको वो अमीर हसन भी नहीं पढ़ सकता था। तो ये तहरीर सुनकर अमीर हसन भी बड़ा हैरान हो गया और कहा, हजूर ये तहरीर तो कोई बड़ा मुनसिफ ही लिख सकता है, तो अगर ये कला में मौजूद किसी और ने नहीं लिखी तो इसका मकसद यही है कि इस कमरे में रहने वाली इन पागल ख़वातीन में से किसी ने लिखी है, और अगर यह तहरीर किसी खातून ने लिखी है तो जाहिर है कि वो पागल नहीं। तो ये सुनकर अमीर हसन ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, अगर इन ख़वातीन के अंदर एक ऐसी औरत है जो पागल नहीं, वो पागल होने का नाटक कर रही है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इन ख़वातीन के अंदर कौन औरत पागल नहीं है? तो सुल्तान ने कहा, ए हसन, तुम खुद को समझदार समझते हो और मेरा मानना है कि तुम एक समझदार नौजवान हो, तुम बड़े ज़हीन हो, और ये फ़र्ज़ मैं तुम्हें सौंपता हूँ कि तुम 29 ख़वातीन में से एक वो खातून तलाश करो जो पागल नहीं बल्कि पागल होने का नाटक कर रही है। तो उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, जैसा आपका हुक्म। अब अमीर हसन ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक एक खातून को पकड़कर मेरे सामने लाओ। सिपाहियों ने एक एक खातून को पकड़कर अमीर हसन के करीब लाते गए और सब की सब ख़वातीन की बारी आ गई, लेकिन अमीर हसन उनमें से पागल औरत को तलाश नहीं कर सका और उसने सुल्तान को कहा, हुजूर मैं इन पागल ख़वातीन में से उस खातून को तलाश करने में नाकाम रहा। तो ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, यह मेरे बाएं हाथ का काम है। अमीर हसन बड़ा हैरान हो गया और कहा, मैंने इतनी गहराई से सब ख़वातीन को देखा, लेकिन सब के तासुरात से ऐसा जाहिर हुआ है कि ये आखिरी दर्जे की पागल हैं। अगर इनमें से कोई भी औरत अगर पागल नहीं थी और वो नाटक कर रही थी तो कुछ न कुछ तो उसमें ऐसा नज़र आता जो एक सेहतमंद आदमी में होता है। वो ये सोच ही रहा था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आज दोपहर के खाने के बाद मैं उस खातून को आपके सामने ला खड़ा कर दूंगा। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह आराम करने के लिए एक कमरे के अंदर चले गए जो अमीर हसन ने ख़ास तौर पर आपके सिपाहियों और आपके लिए तैयार करवाया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाकर बावर्ची को बुलाकर लाओ जो उस कले में मौजूद सब मेहमानों और उन पागल मरीज़ों के लिए खाना बनाता है। सिपाही गया और उस बावर्ची को बुलाकर लाया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बावर्ची को कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे हाथ का खाना
बड़ा लजीज होता है। उसने कहा, सुल्तान आज़म, मेरी इतनी औकात नहीं कि आप जैसी हस्ती मेरे खाने की तारीफ़ करे, लेकिन मैं अपनी तरफ से खाना अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, खाना अल्लाह की नेमत होता है, चाहे वो लजीज हो या नहीं, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन तुम्हारे ज़िम्मे एक और काम है। उसने कहा, सुल्तान आज़म, आप हुक्म करें। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, आज दोपहर का खाना बनाते वक्त जो खाना तुम पागल ख़वातीन के तैयार करना, उस खाने में नमक तेज़ कर देना। उसने कहा, सुल्तान आज़म, जैसा आपका हुक्म। अब बावर्ची ने जैसे ही खाना तैयार किया, उसने उन पागल ख़वातीन के खाने में नमक तेज़ कर दिया। अब जैसे ही उनके सामने खाना पेश किया जाने लगा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उन सारी पागल ख़वातीन को खाना खाते हुए देखने लगे। अमीर हसन बड़ी ही हैरानी से सुल्तान को देख रहा था कि आखिर सुल्तान कैसे मालूम करेंगे कि इतनी सारी ख़वातीन के दरमियान में एक औरत पागल नहीं बल्कि नाटक कर रही है। लेकिन शायद वो नहीं जानता था कि उसके सामने खड़ा इंसान कोई आम इंसान नहीं बल्कि आलम इस्लाम का सबसे बहादुर सुल्तान था। जैसे ही ख़वातीन ने खाना खा लिया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और फलां नुक्कर में बैठी उस खातून को पकड़कर मेरे कमरे में ले आओ। जब उस खातून को पकड़कर सुल्तान के कमरे में लाया गया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सब सिपाहियों को हुक्म दिया कि तुम बाहर चले जाओ। अब अमीर हसन खड़ा देख रहा था कि क्या सुल्तान इस लड़की से कैसे मालूम करेंगे कि वो पागल नहीं है, क्योंकि जब सुल्तान के सिपाही उस लड़की को पकड़कर ले जा रहे थे तो वह ऐसी हरकतें कर रही थी जिसको देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पागल नहीं है। अब जैसे ही उस लड़की को सुल्तान के कमरे में हाजिर किया गया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़की से पूछा कि मैं जानता हूँ कि तुम पागल नहीं, और इसलिए ही मैंने तुम्हें इतनी सारी ख़वातीन में से पहचान लिया, और ये भी तुम बहुत अच्छी तरह से जान लो कि तुम पागल नहीं हो। लेकिन बताओ, तुम पागल होने का नाटक क्यों कर रही हो? आखिर किस परेशानी ने तुम्हें इतना मजबूर किया कि तुमने खुद को इस सज़ा के लिए मुंतखब किया? क्या तुम नहीं जानती कि पागल खाने में एक ही कमरे में इतनी ख़वातीन के साथ हर वक्त बंद रहना ये आसान काम नहीं? तो ये सुनकर वो खातून बिल्कुल खामोशी के साथ बैठी रही और अजीबोगरीब हरकतें करती रही जो बाकी पागल ख़वातीन करती हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस खातून को कहा, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? मैं इस सरजमीन का सुल्तान हूँ, और ये बात तुम अच्छी तरह जान लो कि अगर तुमने आज मेरे सामने सच्चाई जाहिर नहीं की तो फिर मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा और तुम्हें सारी ज़िंदगी के लिए यहाँ पागल खाने में रहना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम बता दो कि तुम्हें कौन सी परेशानी ने इस कदर मजबूर किया कि तुम पागल खाने में आ गई, तो तुम्हारा मसला ज़रूर हल किया जाएगा और तुम्हें इंसाफ मिलेगा। तो यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की किसी बात ने उस पर असर नहीं किया। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह गुस्से से उठकर उस कमरे से जाने लगे। तो जैसे ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कमरे के दरवाजे पर पहुँचे तो वो खातून बड़ी तेज़ी के साथ रोने लगी और इतना चिल्लाने लगी कि उसकी आवाज़ पूरे कल्ले के अंदर गूंजने लग गई। जब उस खातून को रोता हुआ अमीर हसन ने देखा तो वह दौड़ता हुआ सुल्तान के कमरे में आया और कहा, हुजूर, ये कैसे मुमकिन है? इस खातून को इस पागल खाने के अंदर आए हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं और आज तक ये पागलों की तरह मुस्कुराती है लेकिन कभी रोई नहीं। आज इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर बहुत बड़ा दुख भरा हुआ है। और हुजूर, आपको कैसे पता चला कि ये औरत पागल नहीं बल्कि एक सेहतमंद नॉर्मल खातून है? तो सुल्तान ने फरमाया, मैंने बावर्ची को हुक्म दिया था कि दोपहर के खाने में नमक तेज़ कर देना, और जैसे ही बावर्ची ने खाने में नमक तेज़ किया तो जब यह खातून खाना खा रही थी तो मैंने इसके चेहरे से ही पहचान लिया, क्योंकि जब कोई पागल खाना खाता है तो उसे ना ही मीठे और ना ही तर्च का जायका मालूम होता है, बस वो पेट भरने के लिए खाना खा लेता है। लेकिन जब ये खातून खाना खा रही थी तो ये नमक ज़्यादा होने की वजह से अपने मुंह के तासुरात से ज़ाहिर कर रही थी कि जैसे ये ज़बरदस्ती खाना खा रही हो। ये सुनकर अमीर हसन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अक्लमंदी से बड़ा मुतासिर हुआ और उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अमीर हसन को कहा, अब चलो
میرے ساتھ، میں تمہیں اصل وجہ معلوم کر کے بتاتا ہوں کہ آخر اس خاتون نے خود کو پاگل کیوں ظاہر کیا اور خود کو اس سزا کے لیے کیوں منتخب کیا۔ اب اس کمرے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور اس علاقے کے امیر حسن اور وہ خاتون موجود تھیں، اور سلطان نے کہا، اے خاتون بتاؤ آخر تمہیں کس چیز نے یہاں پہنچنے پر مجبور کیا؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میرا باپ اور میں مصر کی پہاڑیوں کے قریب ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے، وہاں رہتے تھے۔ میری ماں میری بچپن ہی سے اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میرے باپ نے مجھے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ میرا باپ پیشے کے لحاظ سے لوہار تھا اور وہ قبیلے کے اندر ایک چھوٹے سے بازار میں کام کرتا تھا۔ میرے باپ کے ہاتھوں میں اتنی مہارت تھی کہ اس قبیلے کے جتنے بھی سپاہی تھے ان سب کی تلواریں اور قبیلے میں استعمال ہونے والے جتنے بھی خنجر اور تلواریں تھیں وہ میرے باپ کے ہاتھوں بنائی گئی استعمال ہوتی تھی، اور میرا باپ دن میں اتنا کام کر لیتا کہ اتنے سکے کما لیتا جس سے ہمارے گھر کا چولہا جلتا رہتا۔ جب میں جوان ہوئی میرا حسن قبیلے کی سب لڑکیوں سے زیادہ تھا، اور شاید میں اپنے قبیلے کی سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی تھی۔ سلطان معظم، جب میں 18 سال سے زیادہ ہوئی اور میرے حسن جیسی لڑکی اس قبیلے کے اندر کوئی نہیں تھی تو مجھے اس قبیلے کے سردار کے بیٹے کے ساتھ محبت ہو گئی۔ سلطان معظم، میں آپ کو سچ سچ بتاؤں تو اصل میں مجھے اس قبیلے کے سردار کے بیٹے سے محبت نہیں ہوئی تھی، بلکہ میں اس کے رتبے اور اس کی دولت اور اس کی طاقت سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے ساری زندگی غربت میں گزاری اور ایک لوہار کی بیٹی کہلاتی تھی، لیکن میرے دل میں لالچ تھا کہ میں بھی ایک سردار کی بیوی بنوں اور سارے قبیلے کی خواتین کی سربراہ بنوں۔ سلطان معظم، میں نے اس قبیلے کے سردار کے بیٹے کے نام پیغام لکھا اور میں نے اس پیغام میں اسے کہا کہ مجھے فلاں پہاڑی پر آ کر ملو۔ حضور قبیلے کے سردار کا بیٹا اپنے باپ کی طرح بڑا ہی رحم دل اور خوش اسلوب انسان تھا۔ اس کے حسن پر پورے قبیلے کی خواتین مرتی تھیں، اور اسی وجہ سے میرے ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ میرے پیغام پر مجھے ملنے کے لیے نہ آئے، لیکن حضور جب میں نے اسے پیغام لکھا تو وہ میرا پیغام سن کر بڑا خوش ہوا کہ قبیلے کی اتنی خوبصورت لڑکی نے اسے ملنے کا کہا، اور وہ اپنے گھوڑے پر سوار میری بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو میں نے اسے سیدھا اپنی محبت کا اظہار کر دیا، اور میں نے اس سے کہا کہ کیا تم اپنے باپ کو ہمارے نکاح کے لیے راضی کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو مشکل کام نہیں، تم جانتی ہو کہ تمہارے بابا کا قبیلے پر بہت بڑا احسان ہے، اور جب اپنے بابا کو تمہارے بارے میں بتاؤں گا تو وہ ضرور تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو میں نے اس کو کہا، ہمارے قبیلے کے اندر یہ رواج ہے کہ سردار کے بیٹے کے ساتھ صرف سردار کی بیٹی کی ہی شادی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا، یہ خیال میرے بابا کے پہلے کے سرداروں کا تھا، میرے بابا کا یہ بالکل خیال نہیں۔ اگر یہ حقیقت ہوتی تو اس دنیا میں کئی مذاہب ہیں اور مختلف مذاہب مختلف ذات سے تعلق رکھنے والے لوگ آپس میں رشتے کرتے، کیا وہ یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں؟ یہ بس نظریاتی خیال ہیں، ہمیں ان سب چیزوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سن کر میں بڑی خوش ہوئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ سردار کا بیٹا اپنے باپ کو میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے ضرور منوا لے گا۔ حضور، جب اس نے اپنے باپ کے سامنے ذکر کیا تو سردار نے بڑی خوشی سے اپنے بیٹے کی بات کو مان لیا اور میرے باپ کو پیغام بھیجا کہ ہم تمہاری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے رسماً آپ کے خیمے میں ضرور تشریف لائیں گے۔ یہ سن کر میرا باپ بڑا خوش ہو گیا کہ میری بیٹی جس نے ساری زندگی غربت میں گزاری اب وہ ایک سردار کے بیٹے کی خاتون بنے گی۔ حضور قبیلے کا سردار اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر ہمارے خیمے میں آیا تو میرا باپ بڑا خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ میں نے اس کے چہرے پر وہ خوشی دیکھی جو میں نے ساری زندگی اس کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ میرے باپ کا سینہ بالکل چوڑا ہو گیا تھا کہ اس کے خیمے میں قبیلے کا سردار تشریف لے آیا، اور قبیلے کے لوگوں کو جب پتہ چلا تو وہ میرے باپ کو اب لوہار نہیں بلکہ وہ بھی سردار کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ اب وہ سردار کے بیٹے کا سسر بننے جا رہا تھا۔ سلطان معظم، اب مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ جن خوشیوں سے ہم اتنے سالوں سے محروم تھے اب وہ خوشیاں ہمیں ملنے لگی ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی باتوں کو بڑے غور سے سن رہے تھے، اور پھر وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، چند دن گزرے تو ایک دن میں ندی کے کنارے ایک منکے سے پانی بھرنے کے لیے گئی۔
میں ابھی ندی کے کنارے منکے سے پانی بھر ہی رہی تھی کہ اچانک سے 2 گھوڑے تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتے ہوئے میرے قریب آ کر رک گئے۔ میں ڈر گئی کیونکہ میں ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی اور وہ بھی ندی کے کنارے اکیلے میں۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ 2 نقاب پوش آدمی میرے سامنے آ کھڑے ہو گئے اور ان میں سے ایک نے کہا، کیا تم وہی لڑکی ہو جو قبیلے کے سردار کے بیٹے کی خاتون بننے والی ہو؟ یہ سن کر میں حیران ہو گئی کہ یہ آدمی مجھے کیسے جانتے ہیں اور آخر ان کو کیسے پتہ چلا۔ تو میں نے کہا، ہاں میں وہی لڑکی ہوں، لیکن تم بتاؤ آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو ان میں سے ایک آدمی نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی اور وہ تھیلی میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، یہ لو اتنا سارا سونا، اور بھی تمہیں بہت سارا سونا ملے گا، اور اس کے بدلے میں تمہیں صرف ایک چھوٹی سی خبر دینی ہوگی۔ میں بڑی حیران ہو گئی کہ آخر ایسی کون سی خبر ہے جو مجھے اتنی بڑی رقم کی پیشکش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ہم بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تم سردار کے بیٹے کے ساتھ محبت نہیں کرتی، بلکہ تم اس کی دولت کے اور اس کے رتبے کے لیے تم اس کے ساتھ شادی کر رہی ہو، اور تم نے اس کو اپنے جال میں پھنسایا ہے، اور اگر یہی دولت تمہیں ایک ساتھ مل جائے اور تم اتنی ہی دولت کی مالک خود بن جاؤ جتنی دولت سردار کے پاس آئی، تو کیا تم پھر بھی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گی؟ یہ سن کر میں بڑی حیران ہو گئی اور میں نے وہ سونے کے سکے ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے وہاں سے چلی آئی۔ لیکن جب میں وہاں سے پلٹنے لگی تو ان دونوں میں سے ایک آدمی نے پیچھے سے کہا کہ اس بات پر غور ضرور کرنا، یہ موقع تمہیں دوبارہ نہیں ملے گا۔ سلطان معظم میں رات کو گھر لوٹ آئی۔ ساری رات سوچتی رہی کہ اگر قبیلے کے سردار کی بیوی بھی بن گئی تو ساری زندگی اس کی غلام بن کر رہوں گی۔ میرے پاس کچھ نہیں ہوگا، بس دکھاوے کے علاوہ۔ اس سے بہتر تو یہی ہے کہ میں ان سے منہ مانگی رقم لے لوں اور وہ جو چاہتے ہیں ان کو دے دوں، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ قبیلے کا سردار کا بیٹا ہر ماہ ایک خفیہ جگہ پر کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، اور تم ہمیں بتاؤ گی کہ وہ کہاں جاتا ہے، کیونکہ صرف تم ہی اسے پوچھ سکتی ہو۔ یہ سن کر میں بڑی حیران ہو گئی کہ ایک خبر کہ وہ مجھے اتنی بڑی رقم دیں گے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن جب میں دوبارہ ندی کے کنارے پانی بھرنے گئی تو پھر وہی 2 آدمی نقاب لپیٹے ہوئے وہاں آ چکے تھے۔ میں پانی بھر رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا، کیا تم نے رات کو سوچا تھا؟ میں نے کہا، میں نے سوچ لیا، لیکن میں تمہارا کام کروں گی، لیکن تمہیں مجھے پورے 3000 سونے کے سکے دینے ہوں گے، کیونکہ سلطان معظم میں جانتی تھی کہ وہ رقم اتنی زیادہ تھی کہ میں ساری زندگی کی ایک رانی کی طرح زندگی گزار سکتی تھی۔ حضور، میں نے ان کی پیشکش قبول کر لی اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ 2 دن کے بعد میں تمہیں اپنے ہونے والے شوہر سے معلوم کر کے دوں گی کہ آخر وہ خفیہ ملاقات کس سے کرنے جاتا ہے۔ اب میں جب گھر لوٹی تو میں نے رات کو اپنے شوہر کو پیغام بھیجا کہ تم مجھے فلاں جگہ پر آ کر ملو۔ جب وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو میں نے اس سے باتوں ہی باتوں میں پوچھ لیا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم ہر ماہ ایک خفیہ جگہ پر کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہو، اور جب تم اس ملاقات پر جاتے ہو تو تمہارے ساتھ ایک بھی سپاہی نہیں ہوتا، حالانکہ اگر تم کہیں اور جاتے ہو تو سینکڑوں کی تعداد میں تمہارے ساتھ سپاہی ہوتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو وہ مجھ سے مکرنے لگا۔ تو میں نے اسے اپنی محبت کی قسم دے دی کہ اگر تم مجھ سے سچ میں محبت کرتے ہو تو تم مجھے اس راز کے بارے میں بتا دو۔ قبیلے کے سردار نے اپنے بیٹے کو منع کیا ہوا تھا کہ اس راز کے بارے میں کسی کو نہ بتانا، لیکن پھر بھی اس نے میری محبت میں آ کر مجھے سچ سچ بتا دیا۔ یہ سن کر میں بڑی حیران ہوئی اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم کہاں جاتے ہو؟ تو اس نے کہا، میرے بابا صلیبیوں کے ساتھ چند سالوں بعد ایک بہت بڑی جنگ لڑنے والے ہیں، اور اس جنگ میں میرے بابا کو بہت سارا جنگی سامان، تربیت یافتہ سپاہی، بڑی بڑی منجنیقیں اور اس کے علاوہ بارود چاہیے، اور میرے بابا کے پاس اتنا زیادہ سامان نہیں تھا، لہٰذا میرے بابا نے جنگل کے درمیان میں ایک خفیہ مقام پر یہ سب چیزیں بنانے اور سپاہیوں کو تربیت دینے کے لیے ایک قبیلہ گاہ بنائی ہے، اور میرے بابا کے علاوہ پورے قبیلے کے اندر کسی کو علم نہیں کہ میرے بابا خفیہ طور پر صلیبیوں سے جنگ لڑنے کے لیے قبیلہ گاہ بنا رکھا ہے۔ اب
جب میں نے وہ خبر سنی تو میں نے پھر دل میں سوچا کہ یہ خبر ان 2 آدمیوں کو دینی چاہیے یا نہیں، کیونکہ میں ان کو نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھے، کیونکہ ان کے چہرے بھی چھپے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سوچا اگر میں ان 2 آدمیوں کو بتا بھی دیتی ہوں تو اس سے کیا ہوگا، وہ 2 آدمی جان کر بھی کیا کریں گے۔ سلطان معظم میں اگلے دن جب ندی کے کنارے پانی بھرنے لگ گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں آدمی وہاں آ چکے ہیں۔ میرے جاتے ہی انہوں نے وہ سونے کے سکوں بھرا صندوق میرے آگے رکھ دیا اور کہا کہ بتاؤ آخر سردار کا بیٹا ہر ماہ ایک خفیہ ملاقات کس سے کرنے کے لیے جاتا ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار نے ایک خفیہ قبیلہ گاہ بنا رکھا ہے جس کے اندر اس نے سینکڑوں کی تعداد میں منجنیقیں، بہت سارے سپاہی اور بہت ساری تلواریں جمع کر رکھی ہیں اور اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں۔ جب میں نے وہ خبر ان کو دی تو انہوں نے وہ سونے کے سکے میرے حوالے کیے اور وہاں سے چلے گئے۔ مجھے بھی علم نہیں تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ چند دنوں بعد سردار کا بیٹا پھر سے اس خفیہ جگہ کی طرف چلا گیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ 2 آدمی اس بارے میں جان کر کیا کریں گے۔ چند دنوں بعد اس قبیلے کے سردار کی لاش قبیلے کے اندر ایک گھوڑے پر پہنچی اور اس میں چٹھی لکھی ہوئی تھی کہ اے قبیلے کا سردار، جس راز کو تم نے راز رکھنے کے لیے اتنی محنت کی، اتنی قربانیاں دی، وہ ہم نے راز 3000 سکوں کے عوض معلوم کر لیا۔ اور انہوں نے قبیلے کے سردار کو اس قبیلہ گاہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں قتل کر دیا اور اس قبیلہ گاہ کا پتہ معلوم کر کے اس پوری قبیلہ گاہ پر قبضہ کر کے سب کچھ اپنے قبضے میں لے لیا۔ جب اس بات کی خبر قبیلے کے سردار کو ہوئی کہ ہمارے ہی قبیلے کے اندر کسی نے 3000 سونے کے سکے لے کر اتنا بڑا راز دشمن کے حوالے کر دیا تو میرے ہونے والے سسر جو کہ قبیلے کا سردار تھا وہ بڑا حیران ہو گیا، کیونکہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس راز کا میرے بیٹے اور میرے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ لیکن پھر اس کے دماغ میں خیال آیا کہ ایک دفعہ اس کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا تھا ابا جان میں ہر راز کو راز رکھ سکتا ہوں، لیکن اگر میں نے کبھی کوئی راز کسی کو بتایا تو وہ تیسرا انسان میری ہونے والی بیوی ہوگی۔ جب میرے قبیلے کے سردار کو پتہ چلا کہ وہ راز میں نے دشمنوں کو بتایا تو وہ سخت غصے میں آ گیا۔ سلطان معظم ایک حیرانی والی بات تو یہ تھی کہ وہ سردار جس نے صرف میری وجہ سے اپنا بیٹا کھو دیا، وہ سردار جس نے نہ صرف اپنی سالوں کی محنت میری وجہ سے اس کی ضائع ہو گئی، وہ قبیلے کا سردار اگر چاہتا تو وہ مجھے اسی وقت قتل کرنے کا حکم دے دیتا، لیکن حضور اس کی فراخ دلی دیکھیں کہ اس نے مجھے اسی وقت قبیلہ گاہ سے جانے کو کہا اور کہا کہ مجھے کبھی نظر مت آنا، تم خود جاؤ اور خود کو اس اذیت میں ڈالو کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، تمہیں موت دینا تمہارے لیے کسی انعام سے کم نہیں۔ سلطان معظم اس دن مجھے احساس ہوا کہ میرا دوست کون تھا اور دشمن کون تھا۔ میں نے چند سکوں کی خاطر قبیلے کے سردار کے ساتھ اتنی بڑی دغا بازی کی، اتنا بڑا جھوٹ بولا، اور جب اس بات کی خبر میرے بابا کو ہوئی تو وہ یہ صدمہ بالکل برداشت نہ کر سکا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اور جب میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بابا کو مرتے ہوئے دیکھا تو اس وقت مجھے قبیلے کے سردار کے بیٹے کا پتہ چلا کہ اس کے باپ کو اپنے بیٹے کو مرا ہوا دیکھ کر کتنا بڑا صدمہ ہوا ہوگا۔ سلطان معظم میں نے سوچا کہ میں خود کو ایک ایسی سزا دوں جس کے اندر میں تڑپ تڑپ کر مروں، مجھے احساس ہو کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا۔ سلطان معظم نہ ہی میں اس قبیلے کے سردار کو اس کا بیٹا لوٹا سکتی تھی، نہ ہی اس کا اتنا بڑا نقصان پورا کر سکتی تھی، اور اگر میں خود کو مار دیتی تو شاید میں اپنے سارے گناہوں کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہوتی، اور میں کس منہ سے اپنے رب کے حضور حاضر ہوتی۔ اس لیے میں نے پاگل ہونے کا ناٹک کیا تاکہ میں خود کو اتنی تکلیف دے سکوں کہ قیامت کے دن میں اپنے اللہ کے سامنے اپنا چہرہ دکھا سکوں۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے اور کہا اتنا بڑا راز تم نے اپنے سینے میں چھپا رکھا ہے، لیکن تم اس رب کی ذات سے ڈرو، تمہیں ناٹک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم جاؤ اور اس قبیلے کے سردار سے معافی مانگو اور اپنے رب سے معافی مانگو جس کے بندوں کے ساتھ تو نے اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کے گھوڑا حوالے کیا اور وہ عورت وہاں سے چلی گئی
اور جب اس ساری کہانی کو امیر حسن نے سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کہا حضور اگر آپ اس عورت کو نہ پہچانتے تو یہ راز ساری زندگی راز ہی رہتا اور یہ عورت ایسے ہی تڑپتی تڑپتی مر جاتی۔ تو آج کی اسلامک ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ کل اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔